السلام علیکم بیٹا، میں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر کلاس 9th۔ یہ اولڈ بک کا جو پیپر ہے، پاسٹ پیپر ہے، وہ ہم حل کر رہے ہیں۔ بیٹا پہلا کوشچن ہے وائز یو ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ اس کا ترجمہ کریں۔ جب وحی کی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف کہ بے شک میں آپ کے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تاکہ ثابت قدم ہوں وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا، اور ڈال دے ان لوگوں کی دل میں جنہوں نے کفر کیا، ان کے دل میں رعب کو ڈال دے۔ فضربوا فوق الاعناق، اور مارو آپ ان کی گردنوں پر۔ وضربوا منہم کل بنان، اور ہر جو جوڑے ہیں ان کے جو جوڑ ہیں ان پر ان کو ماریں۔ دوسرا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول آپ کو بلائیں تو اس کو اس کے بلانے پر آپ حاضر ہو جائیں، یعنی ان کے بلانے پر آپ جواب دیں۔ لما یحییکم، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک ایسی زندگی بخشے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے۔ تیسری آیت کا ترجمہ ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، تو وہ کہتے ہیں کفار لوگ، تحقیق ہم نے سن لیا۔ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا، اگر ہم چاہتے تو ایسا قرآن کہہ دیتے۔ اِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو پہلے لوگوں کی پہیلیاں کہانیاں ہیں۔ بیٹا جب کفار پر قرآن پاک کی آیتوں کو تلاوت کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نے تو سن لیا، اگر ہم ایسا چاہیں تو ایسا قرآن بنا بھی لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دوسرے جو کفار ہوتے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ چوتھا کوشچن دیکھیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب موت دیتے ہیں فرشتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے۔ یضربون وجوہہم، تو ان کے وہ چہروں پر مارتے ہیں، وادبارہم، ان کے پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو یہ جلنے کا عذاب ہے۔ پانچواں ہے یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو جہاد پر ابھاریے۔ ان یکم منکم عشرون، اگر مومنوں میں سے 20 آدمی صابرون، ثابت قدم ہیں، یغلبوا مئتین، وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن یکم منکم مئۃ، اور مومنوں میں سے اگر 100 ہیں، یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو وہ 1000 لوگوں پر غالب آئیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس وجہ سے کہ جو کفار ہیں یہ ایک نہ سمجھنے والی قوم ہے۔ میرا تیسرا مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک حدیث کا ترجمہ تشریح کرتے ہوئے اس کا ہماری زندگی سے تعلق واضح کیجیے۔ پہلی حدیث ہے طلب العلم فریضۃ، علم کو طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ میں نے بیٹا آپ کو بتایا تھا کہ علم کی 2 حیثیتیں، ایک علم فرض عین ہے، دوسرا فرض کفایہ ہے۔ دین کا اتنا علم حاصل کرنا کہ آپ کو حلال حرام جائز ناجائز کا پتہ چل جائے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور جو اس کے علاوہ ہے تمام دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ جیسے مثلا کوئی عالم بن جائے تو یہ فرض کفایہ ہے، اور دنیا کا علم حاصل کرنا یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ دوسرا ہے ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، بے شک مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، یعنی جس آدمی کے اخلاق اچھے ہیں ایسے سمجھو کہ وہ کامل ایمان والا ہے۔ سوال نمبر بیٹا یہ ہے چوتھا ہے مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے 5 سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سورہ انفال میں کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں کیا ہدایت دی گئی ہے؟ سورۃ انفال میں کفار کے ساتھ مقابلے کرنے کے لیے
یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اے مومن مسلمانوں، جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو پھر آپ جو ہے پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں، بلکہ کفار کے ساتھ جو ہے ثابت قدم ہو کر مقابلہ کریں۔ ہاں اگر کیا ہے آپ کو یعنی قافلے سے اپنے سے یہ دور ہٹ گئے ہیں تو پھر آپ اپنے قافلے سے ملنا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کفار کو یعنی کسی جنگی چال کے طور پر آپ پیچھے ہٹ کے پھر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں تو آپ کو اجازت ہے، باقی ویسے اجازت نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میدان جنگ میں ہو جائیں تو متکبر نہ ہوں، تکبر نہ کریں اور اپنے جو ہے لشکر کی تعداد پر فخر نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں کہ وہی ذات ہے، وہی ہم کو فتح دینے والی ذات ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ پہلے اس کا ترجمہ سنیں۔ جب فریب کر رہے تھے آپ کے ساتھ وہ لوگ جو کافر ہیں، بیٹا اس سے مراد وہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ کفار نے دارالندوہ یہ ایک جگہ تھی جہاں کفار بیٹھ کے آپس میں مشورہ کرتے تھے، تو کفار نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو ایک نے مشورہ دیا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو یعنی قید کر دیں یا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیں۔ ایک نے مشورہ دیا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر راتوں رات حملہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جب کفار نے دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سوئے ہوئے ہیں، تو کفار یعنی حیران ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ تو وہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرا مال غنیمت کی جو تقسیم ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے جو ہے یعنی جو ایک یعنی پانچواں جو حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، باقی جو 4 حصے نا وہ تمام مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ پھر اس خمس کا یعنی جو پانچواں حصہ آپ نے نکالا ہے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، ایک اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور دوسرا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا جو ہے یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے کیا ہے اس سے یعنی حصہ نکالا جائے گا۔ اچھا دیکھیں یہ کوشچن ایک، کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دی گئی ہے؟ کفار جب یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ کیا ہیں اگر کفار صلح کرتے ہیں تو آپ بھی ان سے صلح کریں، اگر وہ عہد شکنی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا مقابلہ کریں کہ تاکہ ان کی نسلیں کیا ہے یاد کریں اور دوبارہ کیا ہے وہ عہد شکنی یعنی نہ کریں، یعنی ان کو بہت سخت سزا دی جائے۔ 5واں کوشچن ہے، حدیث کی روشنی میں مومن کی خواہش کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ حدیث کی روشنی میں مومن کی خواہش اس کے مطابق ہونی چاہیے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں، یعنی دین شریعت لے کر آئیں۔ مومن کی جو خواہشات ہیں نا اس کے مطابق ہو جائے تو یہ کیا ہے مومن ہے۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے المہیمن کہنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کو پچھلی کتابوں کے لیے المہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ جو ہے نا قرآن پاک جو پچھلی جو کتابیں ہیں ان کی وہ تائید کرتی ہے، یعنی جو پہلے نبیوں نے تبلیغ کی اور جو احکام اپنی امت تک پہنچائے، تو قرآن پاک میں وہ سارے جو ہے قصے انبیاء کے قرآن پاک میں یعنی ان کی کیا ہے تائید کرنے والی ہے۔ زکوٰۃ کے کوئی سے 2 معاشی فائدے تحریر کریں۔ بیٹا دیکھیں زکوٰۃ سے ایک معاشی فائدہ یہ ہے کہ ہماری جو معیشت جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوگی اور ہماری معیشت مستحکم ہوگی، اور دوسرا جو غریب ہیں جو ان کو فائدہ ہوگا، ہمارے ملک سے کیا ہے غربت ختم ہو جائے گی، معاشی ترقی ہوگی، یہ کیا ہیں زکوٰۃ کے فائدے ہیں۔
کوئی سے 2 سوالات کے جوابات تحریر کریں، تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔ یہ جو ہے تفصیلی کوشچن ہے۔ قرآن حفاظت قرآن پر نوٹ تحریر کریں۔ بیٹا میں نے آپ کو یہ بار بار یعنی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے قرآن پاک نازل ہوتا آپ اس کو یاد کر لیتے، پھر اصحاب کرام کو سناتے تھے، وہ بھی یاد کر لیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو فرماتے تھے کہ ان کو لکھ لو۔ وہ اونٹ کے ہڈیوں کے شانے کی ہڈیوں پر لکھتے تھے اور درخت کے پتوں پر، پتھروں پر، کھجور کی چھال پر، ان پر لکھ دیا کرتے تھے۔ پھر مسجد نبی میں ایک جگہ ہوتی تھی، وہاں پر ان کو محفوظ کر دیتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا جو زمانہ آیا، جنگ یمامہ ہوئی، سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت عمر کے مشورے سے آپ نے قرآن کو یعنی حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ قرآن کو لکھنا جمع کرنا شروع کر دے۔ پھر کتابی صورت میں اس کو لکھا گیا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں بھی یہ کام کیا گیا تھا، حضرت عثمان کے جو ہے زمانے میں یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان نے جو ہے اس قرآن پاک کو تمام ملکوں میں یعنی کیا ہے پھیلایا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کو ناشر قرآن کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کریں۔ دیکھیں بیٹا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علم والے ہیں اور جو بغیر علم کے یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے یعنی وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور علم جو ہے حاصل کرتے ہیں، وہ ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو عزت دی گئی وہ علم کی وجہ سے دی گئی۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو کیا کریں، سجدہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو یعنی ماں کی گود سے قبر تک۔ اور بیٹا دوسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم کو حاصل کرو اگرچہ آپ کو چین جانا پڑے۔ جو ہے دوسرا آپ جو ہے اس بک سے دیکھ لینا۔ سوال نمبر 7 ہے، مصارف زکوٰۃ تفصیل سے بیان کریں۔ مصارف زکوٰۃ کتنے میں نے آپ کو بتایا تھا، 8 ہیں۔ پہلا کیا ہے مصارف زکوٰۃ میں سے بیٹا جو پہلا ہے وہ ہے فقیر۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانا نہ ہو۔ اور دوسرا ہے مسکین۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو لیکن علاج معالجے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہوں، تو یہ دوسرا مصارف زکوٰۃ کا آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور تیسرا عاملین۔ عاملین اس کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ لینے والے ہوتے ہیں، وصول کرنے والے ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کو پگار تنخواہ دی جائے گی۔ اور چوتھا ہے بیٹا رکاب۔ رکاب کہتے ہیں غلام کو، جو غلام ہیں ان کو بھی کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور پانچواں ہے غارمین یعنی قرض دار ہیں، ان کو بھی آپ کیا ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور ابن سبیل یعنی مسافر، آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور ساتواں یہ ہے مؤلفۃ القلوب۔ مؤلفۃ القلوب یعنی وہ کفار جو اسلام کی طرف جن کا یعنی کیا ہے اسلام کی طرف کیا ہے راغب ہیں، اور نئے نئے جو مسلمان ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ مسئلہ یاد کریں کہ یہ MCQs میں بھی کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کفار کو زکوٰۃ دی جائے تو کتنا ثواب ملے گا، تو اس میں بیٹا کوئی بھی ثواب نہیں ملتا، کیونکہ یہ ہماری مسلمانوں کی معیشت کو درست کرنے کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے احکام بتائیں۔ زکوٰۃ کفار کو نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے آپ اگر مالی مدد کرتے ہیں تو کر لیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے نا کفار کو نہیں دے سکتے۔ اس میں اگر دیتے ہیں تو کوئی آپ کو ثواب نہیں ملے گا، کوئی جو ہے آپ سے فرض بھی ادا نہیں ہوگا زکوٰۃ کا۔ اچھا 8واں یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا بیٹا ابن سبیل ہو گیا، اور جو ہے فی سبیل اللہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے یہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن مسجد میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو مدارس ہیں اور دوسرا جو اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو کیا ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ بیٹا آپ اس کو جو یاد کر لینا، جو سمجھ میں نہیں آئے
تو وہ مجھ سے کیا ہے پوچھ لینا، ٹھیک ہے بیٹا؟ السلام علیکم۔ مٹھائی جمالی